السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو میرے اس چینل مسلم فاتح پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آپ میرے اس چینل پر تاریخ اسلام، سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں واقعات سماعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مدینہ پاک میں اسلام کی تجلیاں کس طرح پھیلی اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ کا ذکر کیا تھا، اور آج ناظرین انشاءاللہ عز و جل ہم ہجرت مدینہ کے بارے میں کچھ واقعات سماعت فرمائیں گے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی مقیم رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکے کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکے پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ یعنی پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی۔ یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکے کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، ظمآ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شخص کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا، میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جان نثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکے سے نکال دو تاکہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کے تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا، تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا، صاحبو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یکے بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔
माअल्लाह इस तदबीर से खून करने का जुर्म तमाम कबीलों के सर पर रहेगा। ज़ाहिर है कि ख़ानदान बनु हाशिम इस खून का बदला लेने के लिए तमाम कबीलों से लड़ने की ताकत नहीं रख सकते, लिहाजा यकीनन वो खून बहा लेने पर राज़ी हो जाएंगे और हम लोग मिलजुल कर आसानी के साथ खून बहा की रकम अदा कर देंगे। अबू जहल की ये खूनी तजवीज़ सुनकर शेख नजदी मारे खुशी के उछल पड़ा और कहा कि बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सिवा और कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं हो सकती। चुनांचा तमाम शुरफाए कॉन्फ्रेंस ने इत्तफ़ाक़ के राय से इस तजवीज़ को पास कर दिया और मजलिस शूरा बर्खास्त हो गई और हर शख्स ये खौफनाक अज़म लेकर अपने अपने घर चला गया। खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में मंददा ज़ेल आयत में इस वाक़े का ज़िक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, तर्जुमा कुरान, ए महबूब याद कीजिए जिस वक्त कुफ़ार आपके बारे में खुफिया तदबीर कर रहे थे कि आपको क़ैद कर दें या कत्ल कर दें या शहर बदर कर दें। ये लोग खुफिया तदबीर कर रहे थे और अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहा था और अल्लाह की पोशीदा तदबीर सबसे बेहतर है। नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं तक। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगली वीडियो में हम हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।